اسلام کی دولت مل گئی، اسلام کے اہم مقاصد مل گئے، تو زندگی چاہے جیسی بھی گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے وہ اپنی زندگی پر خوش رہتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی خصوصیت ہے، اسلام کی خصوصیت ہے، ایک مسلمان کی خصوصیت ہے اور ہونی چاہیے۔ اس زندگی کا تعلق ہے کہاں سے اور ایمان کا تعلق ہے کہاں سے؟ اللہ رب العزت والجلال نے 5 دنیا بنائی ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عالم الست ہے جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں، عالم مثال کہتے ہیں، عالم احد بھی کہتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ نبی صلاۃ و تسلیم کے داہنے پشت پہ داہنا ہاتھ، بائیں پشت پہ بایاں ہاتھ، یعنی اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تو قیامت تک کے آنے والی ساری کی ساری انسانیت نکل پڑی۔ یہ انسان کی زندگی کی آغاز ہے۔ پھر ایمان کا تعلق وہی سے ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا الست بربکم، پہچانتے ہو ہمیں ذرا؟ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کیا ہم تمہارے پروردگار نہیں ہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے پروردگار۔ یہ ایمان کی شروعات ہے۔ پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت ہے اسلام۔ وہ ایمان و اسلام جہاں سے اللہ رب العزت والجلال نے اپنا تعارف کرایا تھا، الست بربکم، یہ اپنا تعارف کرایا تھا، ایمان کی دولت سے سرشار فرمایا تھا، ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی۔ یہ ایمان آج ہمارا نہیں ہے، ہماری پرکھوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم باپ دادا کے گھروں میں پیدا ہو گئے، مسلمان کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اس بنیاد پر یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو عالم الست، عالم احد سے ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ۔ اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، گندے افراد ہوتے ہیں، کچھ سنگٹھن ہوتی ہیں، کچھ دوستی کسی سے گانٹھ لیتا ہے جس کی بنیاد پر یا تو یہودیت اختیار کر لیتا ہے یا نصرانیت اختیار کر لیتا ہے یا مجوسیت کو اختیار کر لیتا ہے اور اسلام کو خیر بات کر دیتا ہے، ورنہ تو اسلام اسے پہلے سے ملا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے 2 نعمتیں، نہایت مقدس نعمتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ ایک زندگی کی نعمت، زندگی نہ ہو تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ زندگی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اس لیے زندگی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کے ساتھ ایمان اگر ہے تو سونے پہ سہاگا، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایمان والے کو مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دوسروں سے نہیں، اللہ رب العالمین کہہ سکتا ہے یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا المدرسین، یا ایھا الملازمین، یا ایھا المسلمین، یا ایھا الفقراء، کسی کا بھی نام لیا جا سکتا تھا۔ خصوصیت کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کا نام لیا ہے جو ایمان کے رشتے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ گئے، اور یہی وہ غریب کا رشتہ ہے۔ ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہو سکتا، باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو، جو ہے اس کا بدل ہو سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے مخلوق کا ایک رشتہ جڑتا ہے۔
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ماننے والے، ہم سے رشتہ جوڑنے والے، ہم سے رشتہ قائم رکھنے والے، اپنے بندوں کو مخاطب کر کے گیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ آج حقیقی معنوں میں خدائے رب العالمین سے کوئی نہیں ڈرتا، کوئی نہیں ڈرتا۔ دلیل 5 وقت کی نماز پورے دین میں اور رات بھر میں 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد عورت مسلمان پر فرض ہے، جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں، اس کی دوسری صورت یا تو اس حقوق اللہ کی ادائیگی کی جائے، یا تو پھر پٹائی کھانے کے لیے آپ کو تیار ہو، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں۔ چاہے ہم ادا کریں، قضا ادا کریں، وہ ادا ہی کہلائے گی، لیکن اگر چھوڑ کر ہم زندگی ہم نے گزار دی، نہ ہم نے اس کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کی، اور نہ وقت کے نکل جانے کے بعد جو ہے شرمندگی کے راستے سے قضا کرنے کی کوشش کی، تو پھر تو آخری راستہ، دوسرا راستہ وہی ہے کہ قبر میں جب ہم چلے جائیں گے تو وہاں ہمیں مونگے پڑیں گے، ڈنڈے پڑیں گے، امانت کھانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ فرائض واجبات کا اتنا معاملہ ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ لیکن کتنے ہم میں ہیں، ہم میں کتنے افراد ایسے ہیں جو ان 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خدا کا ڈر، سیدھی سی بات۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا مقدس فضل و کرم ہے، بہت بڑا مقدس فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں دعوت و تبلیغ کا ایک مشن چلا ہے، جو آدمی اپنا کھا کے، اپنا اوڑھ کے، اپنا بستر لے کے، اپنا کرایہ بھاڑا لگا کے، سب کچھ اپنا خرچ کر کے، اور لوگوں کو خوشامدیں کر کر کے جو ہے خدائے رب العالمین کے دربار عالیہ میں بیٹھلا رہا ہے، دین سکھلا رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں اس دعوت و تبلیغ کا، مدارس عربیہ کا، مساجد کا نظام چل پڑا ہے، اور یہ تینوں دین کے قلعے ہیں۔ مساجد اللہ، اللہ کے مقدس گھر، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، چل پھر کر اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تبلیغ کرنا، مدارس عربیہ جہاں سے جہالت کو ختم کرنا اور اللہ کے علم کو حاصل کرنا، جائز اور ناجائز کی تمیز سکھلانا، یہ دین کے قلعے ہیں۔ ہم بڑے ہو گئے، ہماری زبان لڑکھڑا آ رہی ہے، اب ہم مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیاہ ہو گیا، 4-5 بچے ہو گئے، کیا کریں؟ مساجد کے نظام میں داخلہ دینا پڑے گا، دعوت و تبلیغ کے لائن میں وقت لگانا پڑے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انتخاب فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، حق تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ خدا سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ ہر معاملے میں ہمیں ڈرنا ہے، اور جو اللہ رب العزت والجلال سے نہیں ڈرتا وہ سب سے بڑا بے حیا ہے، سب سے بڑا بے حیائی، سب سے بڑی بے حیائی۔ اب اس بے حیائی کے عالم میں انسان چاہے وہ کچھ کر لے، ناچ لے، گا لے، دوڑ لے، کیا کیا نہ کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ حالات بدتر سے بدتر ہم نے بنا رکھا ہے، ناچنے کا، ڈھول تماشے، اس کے رسول سے ڈرنے کی تعلیم نہیں دی۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ما بال اقوام لا يعلمون على جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يأمرنهم بالمعروف ولا ينهون عن المنکر۔ جو قوم کا چودھری ہے، جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے،
جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے گورنر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار انسان تصور کرتا ہے، کیوں نہیں اپنے پڑوسیوں کو، کیوں نہیں اپنی بیوی بچوں کو، کیوں نہیں اپنے ماتحتوں کو، کیوں نہیں اپنے رشتے داروں کو، کیوں نہیں اپنے پڑوسیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنے آپ میں تو بڑا تصور کر رہا ہے، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈھیر پیسے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس؟ ساری بے حیائیاں ہمارے پر ہو گئی۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ولا یامرونہم بالمعروف ولا ینہون عن المنکر، یہ بھلائیوں کا حکم کیوں نہیں کرتے، برائیوں سے کیوں نہیں روکا جاتا؟ اور دوسرے مقام پہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، یاد رکھو جہاں پر برائی ہو رہی ہے، باپ کی نگاہوں کے سامنے، بھائی کی نگاہوں کے سامنے، شوہر کی نگاہوں کے سامنے، بیٹوں کی نگاہوں کے سامنے، سماج کی نگاہوں کے سامنے، سوسائٹی کی نگاہوں کے سامنے، عام پبلک کی نگاہوں کے سامنے، چوراہوں کے سامنے، پان ٹھیلوں کے سامنے، گھروں میں چھپ کر بے حیائی سے جو ہے نکل کر اگر کسی بھی قسم کی برائی ہو رہی ہے اور ہم نے اس برائی پر لگام لگانے کی کوشش نہیں کی، اللہ کا پاک پیغمبر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے اور یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کے کسی عذاب میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے، ثم لتدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ کے دربار عالیہ میں کھڑے ہو کر پیشانی کو رگڑ رگڑ کر، ماتھے کو چپکا کر زمین سے مسلح سے لگا لگا کر خدا کے دربار عالیہ میں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بھرو گے، دعائیں مانگو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بے حیائی نہیں ہو رہی، کیا شادی، کیا بیاہ، کیا عقیقہ، کیا ختنہ، کیا رسم و رواج۔ اور ایک اور میں تھوڑی سی بہت نہایت نیچے درجے میں آ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا کہ نہایت ایک بدتمیزی چل پڑی ہے نشے کی کیفیت، ہر ایک نوجوان ہمارا نشے کی کیفیت میں مبتلا، پتہ نہیں کیا مل جا رہا ہے میرے دوستو، خدا کا خوف نہیں۔ جب یہ ہماری حالت رہے گی، یہی ہمارا طور طریقہ رہے گا، یہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رہے گا، دین اور رات کی یہی تو ہے کشمکش اور کوششیں رہیں گی، تو اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھو کہ اسلام کی جو دولت ہم نے تمہیں دی ہے، ایمان و ایمان کی جو دولت ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اسی اسلام پر تمہاری جو ہے موت ہونی چاہیے، اسی اسلام ایمان کے اوپر تمہارا خاتمہ ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اسلام پر خاتمہ کیسے ہوگا، ایمان پر خاتمہ کیسے ہوگا، اللہ کے دین کے اوپر خاتمہ کیسے ہوگا، خدا کے خوف کے ساتھ خاتمہ کیسے ہوگا، کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ زبان پر ہو اور روح قبض ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسی زندگی گزارو گے موت ویسی آئے، طے بات۔ ہم اگر بیمانوں کی زندگی گزار رہے ہیں، چوروں ڈکیتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، بے نمازیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، خیر اور خائی سے دنیا سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، بے حیائی پہ پردگی کی زندگی گزار رہے ہیں، خدا کے خوف سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو اسلام پر خاتمہ ہم اگر تصور کر لیں تو یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا برگلانا۔ جب ہم ایمان کے مطابق، اسلام کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کو پسند کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ہے کہ ہمارا ایمان پر اور اسلام پر خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو فیصلہ کر دیا، کما تحیون تموتون، ایسی زندگی گزارو گے موت ویسی آئے گی، اور کما تموتون تحشرون، موت جیسی آئے گی، کل قیامت کے دن میدان محشر میں
اپنی قبروں سے اسی حال میں اٹھائے. نمازوں کی حالت میں، ایمانداروں کی حالت میں، سنت رسول اللہ کی حالت میں اگر زندگی گزری، موت اسی حال میں آئے گی. اور جو قبر سے اٹھایا جائے گا، یہ نمازیوں کی صفیں ہیں، یہ روزے داروں کی صفیں ہیں، یہ جو ہے دینداروں کی صفیں ہیں، یہ ایمانداروں کی جماعتیں ہیں، ان میں کھڑا کر دو. یہ بےایمانوں کی جماعتیں ہیں، یہ چوروں کی جماعتیں ہیں، یہ نشہ آور کی جماعتیں ہیں، یہ بے حیاؤں کی جماعتیں ہیں، یہ بے پردگی والوں کی جماعتیں ہیں، ان میں کھڑا کر دو. کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم نے جب اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو، اپنے دین کو نہیں سمجھا. بس ایک حدیث میں نے خطبے کے دوران جو پڑھی تھی اس کا میں ترجمہ کر دے رہا ہوں. پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآخرۃ الی فصل. ایک زمانہ ایسا ہے لوگ تمہیں بلائیں گے، یعنی لقمہ بنانے کی، کما تدعون عاقلۃ الی فصل، جیسے انسان اپنے بھائی کو بلاتا ہے، ارے بھائی ذرا اچھا کھانا لگا ہے، آ جاؤ کھا لو، ارے بھائی ذرا پان کھا لو، چائے پی لو. ہم اپنے بھائی بندوں کو بلاتے ہیں جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی غمی کا موقع ہوتا ہے، ہم سب کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، عقیقے کے ختنے کا معاملہ ہوتا ہے، ہاں ذرا آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، دسترخوان میں شامل ہو جاؤ. ایسا زمانہ ہے ہمیں لقمہ بنانے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نحن قلت یومئذ یا رسول اللہ، پیغمبر اسلام ذرا ہمیں تنبیہ فرما دے کہ کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم کثیرون، تمہاری تعداد ڈھیر ساری ہوگی، بہت ہوگی تمہاری تعداد. اب کیسی تعداد ہوگی؟ کغسائن کغسائی السیل، غساؤن کغسائی السیل، کہ جب ندی کے اوپر باڑھ آتی ہے، نہر تالاب میں باڑھ آتی ہے، پانی برستا ہے اور اچانک جب باڑھ اتر جاتا ہے تو اس باڑھ آنے کی شکل میں ندیوں کے اوپر، نہر کے اوپر، تالاب کے اوپر، کہیں کھیتوں میں جب آپ نے پانی دیکھا ہوگا تو اس پانی کے اوپر کوڑے اور کرکٹ بھر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اس میں پانی ہے کہ یہ صرف گندگی ہے، ایسا نظر آتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اس پانی کے اوپر کوڑے اور کرکٹ کی تعداد بہت زیادہ لگ رہی ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ پانی کے اوپر بچھ گیا ہے، اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، پانی کا اتا پتہ بھی نہیں ہے، ویسے تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن ان کوڑے کرکٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی. کوئی اٹھاتا ہے کیا، بوریے میں بھر کے لے جاتا ہے، خزانے کے طور پر جمع کرتا ہے کیا، کوئی بیچتا ہے، خریدتا ہے، کچھ نہیں، اس کو کنارے کر دیا جاتا ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اس کوڑے اور کباڑے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، ویسے تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن کوئی تمہاری اہمیت نہیں ہوگی. کیوں؟ لِيَنْزِعَ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، دشمنوں کا روگ تمہارے قلب و جگر میں داخل کر دیا ہے. آج ذرا ہم تصور کریں، چینل نے سب کچھ بتا دیا، موبائل نے سب کچھ گواہی دے دی، پورا دنیا کے جو ہے تاریخ اٹھا کے رکھ دی، حالات جو بھی ملک کے اندر ہو رہے ہیں ان تمام حالات سے ہم واقف ہو گئے. آج تنہا سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں ہو رہا ہے. آج بیچارے ہمارے دعوت و تبلیغ والے، مدارس والے اکیلے دکیلے کیسے کیسے سفر کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت پہنچائے. کل کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ یہ سفر کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے. اکیلا کوئی آدمی ٹرینوں میں، بسوں میں لمبا سفر کرنے سے ڈر رہا، یہ حالات ہو گئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نقشہ کھینچا کہ تمہارے دل و دماغ کے اندر دشمنوں کے طرف سے روب ڈال دیا جائے گا، خوف پیدا کر دیا جائے گا. وَلِيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، کہ یہ وہن کی حقیقت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوہن حب الدنیا وکراہیۃ الموت. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور آخرت سے بے گانگی، آخرت سے نفرت، موت سے نفرت، ہر ایک
ایک انسان جینا چاہ رہا ہے، موبائل بھی چلا تو جیو، سب جیو، کوئی مت مرو۔ مرنا حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت سے دوری پیدا ہو گئی، خدا رب العالمین کے تقوی سے دوری پیدا ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کے دین اور تعلیمات اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے۔ ہمیں مرنے کا خوف ہی نہیں ہے کہ ہم مریں گے اور کل قیامت کے دن پوری زندگی کا کچا چٹھا اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت والجلال کے دربار عالیہ میں ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ اس کا خوف ہمارے اندر سے نکل گیا، موت سے نفرت پیدا ہو گئی اور دنیا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ زمین ہونی چاہیے، یہ جو ہے مکان ہونا چاہیے، اس قسم کی شادیاں ہونی چاہیے، اس قسم کی عقیقیں ہونی چاہیے، اس قسم کے ختنے ہونی چاہیے، اس قسم کی تقریبات ہونی چاہیے، اس قسم کے ہمارے جو ہے زمین اور جائیداد اور مکانوں کے ہم مالک ہونے چاہیے، اتنے کروڑ پتی اور لکھا پتی ہم کو بننا چاہیے۔ آخرت پر معاملہ ہمارا زیرو بٹا زیرو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر پیوست ہو جائے گی اور آخرت سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ کی اس مقدس دین پر ہم کھڑے ہو جائیں، قائم ہو جائیں۔ جہاں پر بھی ہم اگر برائی دیکھیں، قرآن و حدیث کے خلاف دیکھیں، ہم وہاں پر دو ٹوکنے کی ہمت، اور اگر ہم نے ٹوکنے کی ہمت نہیں کی تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں ہوں۔ اللہ رب العالمین بڑے تعجب سے ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت فرماتا ہے، تزینت للناس ولا تزین لاجل۔ دنیا کو سنوارنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، دنیا کے اندر بے حیائی اختیار کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، بے پردگی اختیار کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، دنیا کی ساری چیزوں سے خوف کھانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، دنیا کو سجانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، ولا تزین لاجل۔ لیکن اللہ رب العالمین کے دربار عالیہ میں تمہیں حاضری دینے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین بڑے تعجب سے ارشاد۔ اور یہیں تک نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، یاد رکھو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ اور اس کے قانون سے کوئی خلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو مروڑ کے رکھ دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ أَضَلَّهُ مِنْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ۔ اور اگر اللہ اس کے قانون کے خلاف کوئی راستہ اگر ہدایت کا تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، ہدایت تو ملے گی ہی، گمراہی اس کا مقدر ہوگی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج بھی وقت ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سلجھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان، اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم مدارس سے جڑیں، مساجد سے جڑیں، دعوت و تبلیغ سے جڑیں، اور تمام رسم و رواج اور تمام بدعات اور خرافات اور تمام جو ہے بے حیائی اور بے پردگی کو ہم جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میں تو مدرسے کا آدمی ہوں، مسجد کا بھی ہوں، دعوت و تبلیغ کا بھی ہوں، اور مدرسے کا آدمی ہوں، مدرسے میں کام کرتا ہوں۔ بلاسپور میں ہمارا پرانا